تو حضرت مریم علیحدہ ہو کر غسل فرمانے لگی. اب غسل کر لیا اور کپڑے پہن لیے تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح کو. اپنی روح سے مراد جبریل علیہ السلام کو. جبریل علیہ السلام کو روح قرآن کریم میں کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھو جس طرح جسم کی حیات اور زندگی روح کے ساتھ ہے، روح گئی جسم گیا، جسم مردہ بے جان، روح کی حیات، روح کے ذریعے سے جسم کی حیات ہے. تو جبریل علیہ السلام کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی وحی لے کر آنے والے فرشتے، وہ جتنی بھی وحییں آئیں وہ صرف حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے رہے. اور جو وحی ہوتی ہے وہ انسانیت کی حیات ہوتی ہے، انسانیت کی اس کے اندر حیات ہوتی ہے. اس لیے جو پیغمبر، جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کو بھی روح قرار دیا کہ یہ روح ہیں اللہ کی طرف سے، کہ ایسی وحی لے کر آتے ہیں جس سے لوگوں کی حیات اور زندگی ہو. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی صورت کے اندر حضرت مریم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. اب خوبصورت صورت کے اندر جبریل علیہ السلام آئے، انسانی شکل، خوبصورت شکل کے اندر. اب حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو گئے تو قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ کا خوف رکھتا ہے تو تو میرے کے پاس سے ہٹ جا اور میرے قریب جو ہے نا وہ نہ آنا. اب حضرت مریم نے جب یہ بات کہی تو اب جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا دیا کہ قال انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا قاصد اور فرشتہ ہوں. میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں. اور ظاہر فرشتہ جو ہوتا ہے وہ جنسی لوازمات سے خالی ہوتے ہیں، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، ان میں کوئی خاندانی سلسلہ نہیں ہوتا، اولاد، بیوی، بچے، یہ ساری یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی. تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں اور آیا ہوں تیرے پاس اللہ کا پیغام لے کر، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک بیٹا ملے ستھرا اور پاک. اب جب حضرت مریم کو یہ کہا جبریل علیہ السلام نے تو حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، کسی انسان نے نہیں چھوا، اور ولم آکو بغیہ، میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں. کیونکہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو شادی ہو حلال اور جائز ذریعے سے، انسان جو ہے وہ مرد و عورت کا آپس میں جو ہے وہ تعلقات ہوں، یا حرام طریقہ ہے. تو حضرت مریم نے فرمایا کہ میں ان دونوں طریقوں سے جو ہے وہ پاک صاف ہوں، میرے پاس کوئی انسان نہیں آیا اور نہ میں کوئی غلط عورت ہوں. اب حضرت جبریل نے آگے سے جواب دیا قال کذالک، آپ کے رب کا یہی حکم ہے کہ کذالک، اسی طرح ہو جائے گا کہ نہ کوئی مرد آپ کو چھوئے گا نہ کوئی قریب آئے گا. اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ بغیر خامند کے آپ کو جو ہے وہ لڑکا دے دیا جائے گا. اور ہوا علیہ حین، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ پر آسان ہے، وہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسیح علیہ السلام جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا اس کو لوگوں کے لیے، للناس، جہان والوں کے لیے نشانی بنا دے. سب سے بڑی نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، قدرت کی نشانی ایک. اور دوسری بڑی نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے یہ بنایا کہ مسیح علیہ السلام آ کر، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والے تھے. تیسری بڑی نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ بنایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ
آنے والا ہے جس کو دجال کہتے ہیں۔ دجال کا فتنہ کہ رونما ہوگا، لوگوں کے ایمان، لوگوں کی حالتوں کو بگاڑ کے رکھ دے گا، ایمان خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے مسیح علیہ السلام کو یہ نشانی بنایا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر رکھا۔ جب قرب قیامت ہوگا تو مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس فتنے کو، جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کو مسیح علیہ السلام ختم کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، دجال کو۔ اور پھر مسیح علیہ السلام کو نشانی اللہ نے یہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے نشانی بنایا کہ جتنے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نبوت یہ درجہ عطا فرمایا کہ آپ سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ رتبے کے اعتبار سے بھی سب سے آخری پیغمبر ہیں، آپ کا رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے سب سے زیادہ رتبے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو ختم نبوت رتبے کے اعتبار سے بھی دے دی کہ کمالات آپ پر مکمل کر دیے گئے، خوبیاں آپ پر مکمل کر دی گئی، علم آپ پر مکمل کر دیا گیا، قیادت اور سیادت آپ پر مکمل کر دی گئی۔ اب وہ دکھلانے کے لیے کہ بھئی آپ صرف آخری زمانے کے اعتبار سے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آپ رتبے کے اعتبار سے بھی پیغمبر ہیں، سب سے اونچا رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اللہ نے رکھا۔ قیامت کا قریب جب ہوگا تو مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جب تشریف لائیں گے تو یہ اس بات کی دلالت ہوگی کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیچھے چلیں گے، آپ کی شریعت کے پیچھے چلیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بھی ہر پیغمبر سے اعلیٰ رکھا گیا، اور آپ کو رتبے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین بنایا گیا۔ اور یہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس پیغمبر کو، اس رسول کو جو مریم سے پیدا ہوں گے، ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے، جہان والے لوگوں کے لیے، جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے، یہ سب باتیں ان کے لیے نشانی اور دلیل ہوگی، اور اب جو ہے وہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی جو ہے وہ دلیل ہوگی۔